الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. إلا على أزواجهم، میرے ساتھ پڑھ لیجیے، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. آیت شریفہ 6 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ بات ہو چکی، دوبارہ بامحاورہ ترجمہ اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ مزید بات عرض کرنے کی کوشش کریں گے. مگر اپنی بیویوں پر اور جو کہ ان کے دائیں ہاتھوں کی ملکیت سو یقیناً وہ ملامت نہیں کیے جاتے. اس سے پہلے والی آیت شریفہ میں اللہ کریم نے اہل ایمان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، مگر یہ استثناء ہے، ایکسپشن ہے. 2 جگہوں میں انہیں اپنی شرمگاہوں کے استعمال کی اجازت ہے اور اس پر کوئی باز پرس نہیں. نمبر 1 اپنی بیویوں کے ساتھ، نمبر 2 اپنی لونڈیوں کے ساتھ. سو یقیناً ان دونوں جگہ شرمگاہوں کے استعمال میں کوئی ملامت نہیں. کل کے سبق میں بات یہاں تک پہنچی کہ ہمارا دین جوگیوں والا دین نہیں کہ دنیا سے کنارہ کش ہو کے پہاڑوں، صحراؤں، جنگلوں اور غاروں میں چلے جائیں. نہیں، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو آباد کرنا ہے، اللہ کے دین پر چلنا ہے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا. نکاح کا کرنا کہ اس سے بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات ہوں. قرآن و سنت میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. صرف ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث شریف کے حوالے سے اس بات کی اہمیت کو سنتے اور سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کرتے. میرے ساتھ 18واں پارہ سورہ النور آیت شریفہ 32 صفحہ غالباً آپ کے پاس 355 وہ نکالیے.
شاباش، کس نے بتایا؟ ماشاء اللہ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو بغیر شادی کے ہیں، اور اس سے مراد مرد اور عورتیں دونوں ہیں، یعنی تم میں سے جو بغیر شادی کے مرد ہوں یا عورت ہوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کا نکاح کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، صرف آزاد غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کا ہی نہیں، بلکہ اپنے غلاموں اور اپنی رونیوں سے ان کا بھی تم نکاح کرو۔ اب نکاح کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ لوگوں کی نگاہ میں مادی وسائل کا نہ ہونا، اس کا اللہ پاک نے ذکر فرما کے اصل حقیقت کو اجاگر کر دیا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کریں گے۔ تم جس چیز کو نکاح کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہو، اس رکاوٹ کے دور کرنے کی ذمہ داری عرش والے رب نے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرمائیں گے۔ یہ بات اللہ کی توفیق سے لے جائیے، اور میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اور رزق کی چابیاں ہیں، رزق کی چابیاں ہیں، اور ان میں سے ایک چابی نکاح کا کرنا۔ لیکن یہ بات یاد رہے، وہ نکاح جو شرعی ہے، شیطانی نکاح وہ کوئی چابی نہیں، بلکہ وہ بربادی ہے۔ کتنے دن فنکشن ہو رہے ہیں، کون سے؟ ہندوؤں والے، ادھار لے لے کے یہ بعد میں چھپتا پھرے، مرتا پھرے، اس کی اسلام میں کوئی جادو نہیں۔ شریعت کے آداب کی پابندی کرتے ہوئے جو نکاح کیا جائے گا انشاءاللہ وہ رزق کی چابی، اور اس بارے میں کتاب و سنت میں اور حضرات صحابہ کے اقوال میں بہت کچھ ہے۔ ایک حدیث شریف سن لیجیے اس بارے میں۔ امام بزار اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالرزق او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا خواتین سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے رزق لاتی ہیں۔ کہاں سے؟ اماں سے، جہیز کی صورت میں معاذ اللہ۔ یہ شیطانی بات دین میں نہیں، وہ رزق لاتی ہیں رزق دینے والے رب کی طرف۔ اور مشاہدہ نہیں کہ کتنے خاندانوں کے نقشے اللہ کریم نے شادی کے بعد بدل دیے۔ ایک حدیث شریف بھی نکاح کی شدید اہمیت کے بارے میں سنیے، بلکہ اس کا خلاصہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ تین صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا، جواب دیا گیا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو تھوڑا سمجھا،
اور گستاخی کی وجہ سے نہیں، کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو پہلے اور پیچھے اللہ نے سارے معاف کر دیے، یعنی آپ کو تو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، نہ گناہ ہے نہ زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ ہم گناہ، یہ تشریح میں عرض کر رہا ہوں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ ان تینوں نے اچھے اچھے اپنے خیال میں ارادوں کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا میں ساری رات کبھی بھی سوؤں گا نہیں، اللہ کی عبادت میں رات بسر کیا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں سارا سال روزے رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا میں اللہ کی عبادت کی غرض سے خواتین سے شادی نہیں کروں گا۔ تینوں اپنے خیال میں اچھے اچھے ارادوں کا اظہار کر کے چلے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر والوں نے تینوں صحابہ کے آنے، ان کے سوال کرنے اور ان کے جوابات کی خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان صحابہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا تم نے یہ بات کہی ہے؟ بیٹا قریب ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے یہ بات کہی ہے؟ فرمایا سنو، میں یقیناً تم تمام سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھتا ہوں، میں تم تمام سے زیادہ اللہ کے تقوی والا ہوں، لیکن میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے خواتین سے شادی بھی کر رکھی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث میں جو بہت سی باتیں ہیں ان میں سے ایک کہ شادی کا کرنا جب طاقت ہو یہ آپشنل نہیں، کمپلسری ہے، اختیاری نہیں، لازمی ہے۔ اور جو شخص طاقت کے ہوتے ہوئے شادی سے بیزار رہے، شادی سے بے رغبتی کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قطع تعلقی کا اعلان فرمایا۔ آئیے سبق کی طرف، ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، یعنی بیویوں کے ساتھ شرمگاہوں کے استعمال کی اجازت ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، اور جو او ما ملکت ایمانہم، اور جو ان کے دائیں ہاتھوں کی ملکیت ہے۔ یہ تب ہے جب اسلامی ریاست میں جہاد ہو، لونڈیاں آئیں، تو پھر اس کے بعد امام وقت کی طرف سے ایک مستقل نظام، اور آج کے جنگی قیدیوں کے نظام سے کہیں بہتر ہے۔ اتنے حقوق اور اتنی نگہداشت آج کا نام نہاد مہذب نظام اس کے قریب بھی نہیں پھٹک۔ یہ جو نام نہاد تہذیب والے، انسانی حقوق والے، یہ جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جو ان کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں کرتے ہیں، یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں اس نظام میں بہت زیادہ انسان کی حرمت
اور عظمت کا خیال اور پاسداری مستقل بات ہے. یہاں یہ بات نوٹ رہے، مالکوں کے لیے لونڈیوں کے ساتھ اجازت ہے، لیکن خواتین کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ اس کی اجازت. کوئی بات ایک مرد تو ایک سے زیادہ شادیاں شرعی آداب کی پابندی کرتے ہوئے کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت ایک سے زیادہ خامن نہیں کر سکتی، اور اسی میں خیر ہے، اور یہ مستقل موضوع. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ ہی امانات، اپنی امانتوں کے لیے، وعهدهم، اور اپنے عہد کے لیے، اور راعون، پاسداری کرنے والے. اور یرعا، پاسداری کرنا، اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال کرنا. اہل ایمان. جی جناب. سات نمبر. جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ. فمن ابتغى وراء ذلك، سو جو شخص تلاش کرے اس کے سوا، فاولئک، پس وہ لوگ، ہم ہی، العادون، حد سے تجاوز کرنے والے، بامحاورہ کرنے والے. پس جو شخص اس کے علاوہ تلاش کرے، پس وہ لوگ ہی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے. کیا مقصد؟ نکاح ہے، لونڈیاں ہیں جن کے ساتھ شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، اس کے علاوہ جو شرمگاہ کا استعمال کرے وہ ہی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے. اس کی اسلام میں قطعاً اجازت. جدید گندی تہذیب اس کی ایک عام بات، ایک سے زیادہ شادی کرنا بہت بڑا ہے، لیکن ایک سے زیادہ عورتوں سے آشنائی رکھنا یہ باعث ہے. اور یہ بات کوئی کہانی نہیں، حقیقت. اس گندے معاشرے میں خاندگی زندگی میں بددیانتی اس کی شرح بہت زیادہ ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ایک سے زیادہ بیوی طوفان ہو، بپا. قرآن و سنت کی روشنی میں ان دو طریقوں کے علاوہ شرمگاہ کا استعمال کرنے والے وہ ہی حد سے تجاوز کرنے والے، اور جو اللہ کی شریعت کی حدود کو پھلانگ کے تجاوز کرے وہ کتنا بڑا گناہ. قرآن کریم میں ایک مقام سے اس بارے میں آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، آیت شریفہ 32. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. جی جناب. پیج 286 286. اور زنا کے قریب نہ جاؤ. رک جائیے. ایک ہے زنا نہ کرو، ایک ہے زنا کے قریب نہ جائیے. دونوں میں کچھ فرق ہے.
زنا کے قریب نہ جائیے، بڑی کوشش سے خواتین کے ساتھ فون پہ بات کرنے کی جستجو کریں، یہ زنا کے قریب جائے۔ خواتین سے مصافحہ کرنا، خواتین کے ساتھ بیٹھک رکھنا، خواتین کو اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ بھیجنا، خواتین کے یہ گھر میں کک لانا، خواتین کا مالیوں سے، پلمبر سے، الیکٹریشین سے میل جول کروائے، خواتین کا گھروں میں مردوں کا استقبال کرنا، ساری صورتیں بدکاری کے قریب کرنا۔ اللہ جس کو چاہے بچا لے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر ایسا کام کرنے والا بدکارنا، وہ اللہ جانے، لیکن یہ ساری راہیں بدکاری کی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور زنا کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے ایک بات بھی بہت کافی ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی، یعنی اسلام کوئی پہلا مذہب نہیں جس نے بدکاری کو بے حیائی قرار دیا، بلکہ ہمیشہ سے یہ بے حیائی، یہاں تک کہ ایک جو ہے آسمانی دین، اگرچہ ان میں تبدیلی ہوئی، جیسے یہودیت، عیسائیت، ان کی کتابوں میں آج بھی زنا کی سنگینی اور برائی کے بارے میں بہت نہیں، ان کے علاوہ قدیم تہذیبیں، ان میں آج بھی زنا کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بری راہ ہے۔ آئیے سبق کی طرف۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ ہی اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ یا ایک بات سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ بات کل کے سبق میں عرض کریں گے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے جو میرے اور آپ کے پاس۔ شرمگاہ، اس کی حفاظت، عفت، طہارت، پاکیزگی، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں سونپی ہوئی ایک امانت ہے۔ اب جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب امانتوں کا ذکر ہے تو اس کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ یہ جو آیت کریمہ ہے، اور وہ ہی اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں شرمگاہوں کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے خصوصاً ذکر کیا اور پھر عام ذکر کیا۔ کیوں؟ ایسے ہی ہے جو بار بار ہم بیان کرتے ہیں، خان صاحب آئے اور سارے لوگ آئے، خان صاحب بھی سارے لوگوں میں، لیکن پہلے کیوں ذکر کیا؟ ان کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو امانتوں میں شرمگاہ کی حفاظت کرنا بہت بڑی امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے خودوں کو اور تمام امت کو اہل ایمان کی صفات نصیب فرمائے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بنے اور دیگر امانتوں اور عہدوں کی پابندی کرنے والے بنے۔ اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کی بیماریاں دور فرمائے، پریشانیوں کی پریشانیاں رفع فرمائے۔ اللہ ہمارے بیٹے ارسلان
اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم کائنات کے تمام مسلمان بیماروں کو شفا دے، تمام مسلمان فوج شدگان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں خیر جاری فرمائے، بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، برائی اس کا نام و نشان مٹائے، تقویٰ کی بہار لائے۔ اللہ ہمارے ملک کے پاک کے چپا چپا کی، رائے رائے کی، ذرہ ذرہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم ہماری فریادوں کو قبول فرمائے، پریشانیوں کو رفع فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔